بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ سٹوریز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تہمت کی سزا۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت وفات پا گئی۔ وہاں موجود دوسری عورت اس کو غسل دینے لگی۔ غسل دیتے وقت جب اس عورت کا ہاتھ مردہ عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکلا، میری بہنوں جو دیگر چند عورتیں پاس بیٹھی تھیں، یہ جو عورت مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے ابھی یہ جملے ادا کیے ہی تھے کہ قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی اور اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ مردہ عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا اور زور لگاتی تو ران بھی ساتھ اٹھ جاتی تھی۔ اس کھینچا تانی میں بہت زیادہ دیر ہو گئی، جس کے باعث میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم نے ابھی اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے اور پھر دفنانا بھی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر یہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ اسی کشمکش میں رات پڑ گئی مگر عورت کا ہاتھ یوں ہی ران سے چمٹا رہا۔ دن آ گیا، پھر بھی ایسے ہی چمٹا رہا۔ اب جب یہ مشکل حل ہوتی نظر نہ آئی تو میت کے ورثاء علماء کرام کے پاس چلے گئے اور ایک عالم سے پوچھا، حضرت ایک عورت دوسری عورت مردہ کو غسل دے رہی تھی تو اس غسل دینے والی کا ہاتھ مردہ عورت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ مولانا صاحب نے میت کے ورثاء کی بات سن کر فتویٰ دیا کہ چھری سے اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ فتویٰ سن کر اس زندہ عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کروانا نہیں چاہتے، لہٰذا ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ پھر وہ کہنے لگے، فلاں مولانا صاحب کے پاس چلیں، لہٰذا لوگ ادھر چل دیے۔ ادھر جا کر جب دوسرے عالم دین سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چھری لے کر اس مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر جب اس مردہ عورت کے ورثاء نے یہ مسئلہ سنا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اسی بحث مباحثے میں 3 دن گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، جس کے باعث میت خراب ہونے لگی تھی، جس سے فضا میں بدبو پھیلنے لگی۔ نیز اب یہ بات پھیلتے پھیلتے گرد و نواح کے کئی دیہاتوں میں پہنچ گئی۔ سب لوگ مل جل کر سوچنے لگے کہ مسئلے کا کیا حل نکالا جائے، لیکن کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں کہ یہاں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، مدینہ چلتے ہیں، شاید وہاں جا کر مسئلہ حل ہو جائے۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں امام مالک قاضی القضاء کی حیثیت میں تھے، لہٰذا وہ سارے امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا اور درخواست کی کہ ہمیں فتویٰ دیں کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ یہ سن کر امام مالک نے فرمایا، مجھے وہاں اس جگہ پر لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ امام مالک کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ امام مالک جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پردے کی آڑ میں کھڑے ہو کر اس غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ مردہ عورت کی ران سے چمٹا تھا تو اس وقت تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے پوچھا، بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشم دید گواہ تیرے پاس ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، نہیں۔ امام مالک نے پوچھا، کیا اس عورت نے تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی، نہیں۔ امام مالک نے فرمایا، پھر تو نے اس عورت پر تہمت کیوں لگائی؟ وہ عورت کہنے لگی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں نے اسے اس مرد کے دروازے سے گزرتے دیکھا تھا۔ یہ سن کر امام مالک نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن پاک پر نظر دوڑائی۔ قرآن مجید میں آیا ہے، جو عورتوں پر ناجائز تہمت لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، ان کی سزا ہے کہ ان کو زور سے 80 کوڑے مارے جائیں۔ پھر امام مالک اس عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس وقت کا قاضی القضاء یہ حکم کرتا ہوں کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ حکم ملتے ہی اسے کوڑے لگائے گئے اور جب 70 کوڑے لگ چکے پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا۔
پھر جب 80واں کوڑا لگا تو اس عورت کا ہاتھ چھوٹ کر خود بخود جدا ہو گیا۔ تہمت کتنی خطرناک اور نقصان دہ چیز ہے۔ اس واقعہ سے انسان اندازہ کر سکتا ہے وہ عورت تو خوش نصیب تھی کہ اسے اس کبھی گناہ کی سزا دنیا ہی میں مل گئی اور عذاب آخرت سے بچ گئی، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ سنگین گناہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور لوگ بے دڑک خصوصاً عورتیں اس گناہ کی سنگینی سے ناآشنا اپنی آخرت سیاہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسے خطرناک گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی تاریخ پر نظر کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔